ذرا سوچیں، ایک طرف پوری دنیا میں پھیلی ہی ٹیکنالوجی کی سرحدیں اور دوسری طرف آپ کی اور میری کام پر پوری توجہ دینے کی صلاحیت۔ بظاہر ان دونوں باتوں میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا ہے نا؟ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ ایک ایسا سوال ہے جو دنیا کی بڑی بڑی ڈیجیٹل کمپنیوں کی مارکیٹ کی دوڑ کو ہمارے اور آپ کے روزمرہ کام کرنے کے طریقوں سے لا کر جوڑ دیتا ہے۔ اس دلچسپ جائزے میں خوش آمدید۔ تو چلیے بنا کسی تاخیر کے سیدھا موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایمیزون جیسی بڑی بین الاقوامی کمپنیوں کی مارکیٹ کی مشکلات کا تعلق دراصل مائکرو لیول پر ہمارے کام کرنے کی عادات سے جڑا ہوا ہے۔ آج ہم جن اہم نکات پر بات کریں گے وہ یہ ہیں: عالمی ٹیک کا فرق، ڈیجیٹل توسیع کی راہ میں حائل رکاوٹیں، 21ویں صدی کی اصل سپر پاور، ڈیپ ورک کی اہمیت، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ اس ڈیجیٹل دور میں کامیابی کا اصل راز کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عالمی ٹیک کے فرق اور مارکیٹ کی حرکیات کی۔ انٹرنیٹ فورم ریڈٹ پر ایک بڑی زبردست بحث چھڑی۔ سوال یہ تھا کہ آخر کیوں ایمیزون اور پے پیل جیسی دیو ہیکل کمپنیاں کچھ ترقی پذیر ممالک میں تو خوشی خوشی کام کرتی ہیں مگر کچھ سے دور بھاگتی ہیں؟ یہ کیس سٹڈی مارکیٹ کے انتخاب کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ تو اس بحث میں بنیادی طور پر دو بڑی ترقی پذیر مارکیٹس کا موازنہ کیا گیا۔ ریڈٹ صارفین کے مطابق اگر مارکیٹ کے حجم کو دیکھیں تو انڈیا ایک بہت بڑی اور تجرباتی مارکیٹ ہے، جبکہ پاکستان کو فی الحال کم منافع بخش مارکیٹ کے طور پر دیکھا گیا۔ قوت خرید کے معاملے میں بھی بالکل یہی فرق سامنے آیا، لیکن جو سب سے اہم بات تھی وہ تھی سرمایہ کاری کا تحفظ۔ جہاں ایک طرف مارکیٹ نسبتاً مستحکم نظر آئی، وہیں دوسری طرف نامعلوم خطرات یعنی انچارٹرڈ واٹرز کی نشاندہی کی گئی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ عوامل ہیں جو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے فیصلوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ اب ذرا ان نامعلوم خطرات کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا اگلا حصہ انہی رکاوٹوں اور سسٹم کی خامیوں کے بارے میں ہے جو اس ڈیجیٹل توسیع کے راستے کی سب سے بڑی دیواریں ہیں۔ دیکھیں، یہ وہ بنیادی ڈھانچے اور ریگولیٹری رکاوٹیں ہیں جن سے کوئی بھی سرمایہ کار ہر صورت بچنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے تو FATF کی گرے لسٹ کے خدشات ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پھر PTA کی جانب سے سینسرشپ اور ممکنہ ریگولیٹری کنٹرول کا ڈر بھی کمپنیوں کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں۔ اس کے علاوہ کیش آن ڈیلیوری کا غلبہ جو جدید سرمایہ کاروں کو بالکل پسند نہیں، اور ہمارا سست بینکنگ سسٹم جہاں ٹرانزیکشنز کلیئر ہونے میں ہی کئی دن لگ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسی رگڑ، ایک ایسا فرکشن پیدا کرتی ہیں جو عالمی سطح پر پھیلاؤ کو انتہائی مشکل بنا دیتا ہے۔ اور یہاں آتا ہے اس پورے جائزے کا سب سے اہم موڑ۔ ذرا غور کیجیے گا، جن بڑی ٹیک کمپنیوں کو بین الاقوامی سطح پر ان ساری ریگولیٹری رکاوٹوں کا سامنا ہے وہ دراصل چلتی کن پر ہیں؟ وہ انہی پیچیدہ ڈسٹریبیوٹڈ سسٹمز پر کھڑی ہیں جنہیں ڈیپ ورک کرنے والے انتہائی قابل نالج ورکرز بناتے ہیں۔ تو اب ہم معاشی انفراسٹرکچر سے نکل کر زوم ان کرتے ہیں ان افراد پر جو اپنی ذہنی صلاحیتوں سے اس پورے وسیع و عریض نیٹ ورک کو تخلیق کرتے ہیں۔ اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے ہمارے تیسرے حصے کی 21ویں صدی کی سپر پاور۔ یہاں ہم کیل نیوپورٹ کی ماہرانہ تحقیق کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آخر اعلیٰ ترین کارکردگی کیسے حاصل کی جاتی ہے، اور یہ ڈیپ ورک اصل میں ہے کیا بلا۔ تو ڈیپ ورک یعنی گہرا کام کا تصور نہایت سادہ لیکن انتہائی طاقتور ہے۔ اس کا مطلب ہے بغیر کسی بھی خلفشان، بغیر کسی ڈسٹریکشن کے اپنی اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ سرگرمیاں انجام دینا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کی سوچنے اور تخلیق کرنے کی صلاحیت اپنی بالکل آخری حد تک پہنچ سکے۔ یہ آج کل کے اس دور کے بالکل الٹ ہے جہاں ہر 2 منٹ بعد فون کی نوٹیفیکیشن دھیان بھٹا دیتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، بہترین نتائج آپ کو تبھی ملتے ہیں جب دماغ 100% کسی ایک ہی کام پر مرکوز ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ محض کوئی ہوائی باتیں یا خیالی نظریہ نہیں ہے۔ کمپیوٹر سائنس کے معروف پروفیسر کیل نیوپورٹ نے اپنی اس مشہور زمانہ کتاب میں اس موضوع پر باقاعدہ گہری تحقیق کی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نالج ورکرز کس طرح اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ ان کی تحقیق بالکل واضح کرتی ہے کہ اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو دھیان بھٹکانے والی ان تمام چیزوں سے دور ہونا کتنا ناگزیر ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ڈیپ ورک اتنا اہم کیوں ہے؟ ہمارے چوتھے حصے میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں اس ہنر کو اپنانا اب کوئی آپشن نہیں رہا بلکہ ایک بنیادی شرط بن چکا ہے۔ اس کی اہمیت بنیادی طور پر 2 چیزوں پر کھڑی ہے۔ پہلا قدم
ہم سب جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کے لیے ہمیں مسلسل نئی اور پیچیدہ چیزیں سیکھنا پڑتی ہیں، اور مانیں یا نہ مانیں، یہ صرف ڈیپ ورک کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اور دوسرا قدم، اس ڈیجیٹل انقلاب کا سب سے بڑا جادو یہ ہے کہ جب آپ واقعی کوئی کمال کی، کوئی مفید چیز بناتے ہیں تو وہ منٹوں میں پوری دنیا تک پہنچ سکتی ہے۔ تو جیسے جیسے ہمارے روزمرہ کے خلفشار میں اضافہ ہو رہا ہے نا، ویسے ویسے مکمل توجہ مرکوز کرنے والے لوگوں کی قدر بھی مارکیٹ میں تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مصنف ایرک بارکن نے اس پوری بحث کا نچوڑ ایک بہت ہی زبردست جملے میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیپ ورک اتنا اہم ہے کہ ہم اسے 21ویں صدی کی سپر پاور سمجھ سکتے ہیں۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں۔ یہ ایک جملہ واضح کر دیتا ہے کہ جو لوگ واقعی فوکس کرنا جانتے ہیں، انہیں ان لوگوں پر کتنا بڑا مسابقاتی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو مسلسل اپنا دھیان بھٹکنے دیتے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، ڈیجیٹل دور میں کامیابی اور سسٹمز کی تعمیر۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انفرادی کام کی اس گہری توجہ کو واپس انہی عالمی پلیٹ فارمز کے ساتھ جوڑیں جن کی بات ہم نے بالکل شروع میں کی تھی، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ اس دور کی حقیقی کامیابی بڑے اور پیچیدہ سسٹمز بنانے میں ہی پوشیدہ ہے۔ اور یہ بات اس فرق کو بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ ایک طرف تو فیس بک جیسے پلیٹ فارمز کو محض استعمال کرنا ہے، جو ظاہر ہے ایک انتہائی سطحی کام ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے اور اسے ریپلیکیٹ کرنا بھی بہت آسان ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ پیچیدہ اور جدید ڈسٹریبیوٹڈ سسٹمز بنانا ہے جن پر یہ تمام عالمی کمپنیاں چلتی ہیں۔ یہ ایک انتہائی گہرا، مشکل اور فوکس مانگنے والا کام ہے جسے نقل کرنا لگ بھگ ناممکن ہے، اور مارکیٹ کے اصل انعامات وہ صرف انہی کے لیے ہیں جو یہ گہرا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو آخر میں یہ پورا جائزہ ہمیں ایک انتہائی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ توجہ مرکوز کرنے کی یہ شاندار صلاحیت ایک ایسی معیشت میں کہاں فٹ بیٹھتی ہے جو مسلسل پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے اور جس کی اب کوئی سرحدیں نہیں رہیں؟ دیکھیں، عالمی کمپنیوں کا پورا کاروبار ان سسٹمز پر کھڑا ہے جو صرف وہی لوگ بناتے ہیں جو دھیان مرکوز کرنے کا فن جانتے ہیں۔ تو آج ہمیں خود سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم اس شور و گل والے ڈیجیٹل دور میں گہری توجہ کی اس سپر پاور کو اپنا رہے ہیں، یا بس سطحی کاموں اور ڈسٹریکشنز میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟